بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ فعال میں یقین رکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو جانا کوئی اتنا اچھا شگون نہیں ہے۔ ان کی سوانح حیات لکھنے والے تقریباً تمام مورخین اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ ان کی زندگی کا احوال بیان کرتے ہوئے اس مرحلے سے فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ قسمت کا لکھا ایسا ایک معاملہ ہے جس پر مزید بات کرنے کی ضرورت اور شاید گنجائش بھی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیمی نفسیاتی طور پر اس قدر بھاری وزن رکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے تاریخ کا دہارا متعین ہوا، بالخصوص جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ صرف اسی پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غالباً معجزہ کا سامان کر چکے تھے۔ ملاحظہ کریں، حضرت آمنہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر جب حاملہ ہوئیں تو اس سے چند گھنٹے قبل تک نبی کریم علیہ السلام کی دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو تقریباً وصال کے منہ میں دھکیلنے کا سامان کر چکے تھے۔ وہ شاید اس روز حضرت عبداللہ کو قتل کر چکے ہوتے۔ پھر چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے والد کا ان کی زندگی میں واحد کردار پورا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات بھی شہر سے باہر ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب ہوا تو وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ہاں ایک بیٹا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق یہ حقائق افسانوی معلوم ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے سربراہ اور شہر مکہ کی مختصر مگر شاندار روایت کے امین تھے۔ جوانی میں حضرت عبد المطلب نے گمشدہ زمزم کا چشمہ دوبارہ سے کھود کر نکالا تھا۔ یہ چشمہ کعبے کے نزدیک ہی واقع تھا، چونکہ کعبہ عرب کے طول و عرض میں حجاج کے لیے مرکز تھا، اس لیے زمزم کی اہمیت بڑھ کر تھی۔ اسی طرح کعبے کے پہلو میں زمزم چشمے کا دوبارہ سے دریافت کرنا بھی خاصی بڑی سعادت اور کامیابی شمار ہوتی ہے۔ پھر اسی چشمے سے متعلق مقامی لوگوں کے یہاں خصوصی روحانی نسبت پائی جاتی ہے۔ اس وقت یہ مشہور تھا کہ پہلی بار یہ چشمہ تب پھوٹا تھا جب حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گرد پانی جمع کرنے اور کوزے بھرنے کے لیے تعمیرات کی تھیں۔ آنے والی کئی صدیوں میں یہ چشمہ مکے کی گھاٹی میں پے در پہ سیلابوں کے سبب دب گیا تھا۔ اب بالآخر حضرت عبد المطلب نے اس کو دوبارہ دریافت کیا اور کھود کر نکالا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے اس چشمے کو کھودنے اور دریافت کرنے سے متعلق بھی کئی قصے مشہور ہیں، جیسے چشمے کے دہانے پر ایک سانپ کا پہرا تھا جو اس قدر خطرناک تھا کہ کسی شخص میں اس کے قریب پھٹکنے کی جرت نہیں تھی۔ تب آسمان میں ایک دیو ہیکل شاہین نمودار ہوا۔ شاہین نے سانپ کو پنجوں میں دبوچا اور پھر آسمان میں گم ہو گیا۔ اسی طرح ایک قصہ یہ بھی مشہور تھا کہ چشمے کے مقام سے پانی کے ساتھ پیش بہا خزانہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ خزانے میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھر، یاقوت جڑی بھاری بھرکم تلواریں اور خنجر جو عام خنجروں سے قدرے بھرے تھے اور دستوں میں خالص سونا اور ہیرے جڑے ہوتے تھے برآمد ہوتے تھے۔ زمزم سے منسوب ان تمام داستانوں میں معروف وہ واقعہ ہے جو آج بھی یادداشت عمل اور روایت میں زندہ ہے۔ یہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اسماعیل علیہ السلام کی داستان ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور آج بھی مسلمان اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگاتے ہیں۔ زمزم کے پانی کو متبرک جانتے ہیں، چونکہ زمزم کا چشمہ حضرت عبد المطلب نے دریافت کیا تھا۔ فطری طور پر اپنے کنبے کا اس بابت حق جتایا کرتے تھے۔ ان کے مطابق بنی ہاشم اس متبرک چشمے سے حاصل ہونے والی آمدن کا جائز حقدار تھا۔ بنی ہاشم قبیلہ قریش کے 4 میں سے ایک کنبہ تھا۔
اور عبد المطلب اپنے کنبے کے ساتھ پورے قبیلے قریش کے سردار تھے۔ مکے میں کئی دوسرے چشمے بھی تھے مگر ان میں سے کوئی بھی چشمہ کعبے کے اتنے قریب واقع نہیں تھا۔ مکہ شہر کا کوئی چشمہ اس قدر میٹھا نہیں تھا اور نہ ہی کسی چشمے کے ساتھ اتنی مشہور اور تاریخی داستان حکایات منسوب تھیں۔ یوں حضرت عبد المطلب کا بنی ہاشم کے حق جتانے پر باقی قریش کا اس دعوے پر اعتراض کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ قریش نے نہ صرف اس دعوے پر اعتراض کیا بلکہ عبد المطلب کی نیت اور قبیلے میں ان کے کردار اور ارادوں کی بابت بھی خاصی باز پرس کی۔ اس قدر شدید رد عمل پر عبد المطلب کا جواب بھی اچھا خاصا جذباتی اور چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے ایک عجب قسم اٹھائی۔ قسم یہ تھی کہ جب ان کے 10 بیٹے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو وہ یعنی حضرت عبد المطلب بنی ہاشم کی عزت اور زمزم پر حق کی قسم اٹھاتے ہیں کہ 10 میں سے ایک بیٹے کو کعبے کے قدموں میں زمزم کے دہانے پر اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیں گے۔ اس قدر بھاری قسم نے ناقدین کی زبانوں پر تالا لگا دیا تھا۔ ایک انسانی قربانی پیش کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، بالخصوص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس داستان کے بعد تو اس طرح کی قربانی کا دعویٰ کرنا بھی گویا کعبے کی حرمت سے روحانی نسبتی حدوں کو چھونے کے مترادف تھا۔ مکے کے باسیوں کے اذہان میں ایسی قربانی کا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔